قضا نماز کیسے ادا کریں؟ کیسے معلوم کریں کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہیں؟ قضا نماز کب پڑھیں؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور قضا نماز کی نیت کیسے کریں؟ ایک دن میں کتنی نمازیں قضا ہیں؟ ہم ایک دن میں کتنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ تمام معلومات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ نمبر 1، کیسے معلوم کریں کہ آپ کی کتنی نمازیں قضا ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی عمر کا حساب لگا لیجئے۔ لڑکا 12 سے 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ اب اگر کسی آدمی کی عمر 30 سال ہے تو وہ 30 میں سے 14 سال بالغ ہونے سے پہلے کے نکال دے، وہ اس لیے کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں۔ اور اگر کسی عورت کی عمر 30 سال ہے تو وہ 30 میں سے 9 سال بالغ ہونے سے پہلے کے نکال دے، تو آدمی کی عمر 16 سال اور عورت کی عمر 21 سال نکل کر آ گئی۔ تو اب آدمی کو 16 سال اور عورت کو 21 سال کی قضا نماز ادا کرنا ہے۔ عورت 21 سال میں سے اپنے پیریڈ کے دن نکال دے، کیونکہ پیریڈ کی حالت میں عورت پر نماز فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، لیکن جو مرد یا عورت نماز پڑھتے رہتے ہیں تو وہ خوب سوچ کر حساب لگائیں کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ جیسے کسی مرد کی عمر 30 سال ہے تو بالغ ہونے سے پہلے کے 14 سال نکال دو، اور کسی عورت کی عمر 20 سال ہے تو اس میں سے بھی بالغ ہونے سے پہلے کی عمر یعنی 9 سال نکال دو، تو آدمی کی عمر 16 سال اور عورت کی عمر 11 سال نکل کر سامنے آ گئی۔ اگر آدمی نے 10 سال کی نماز پڑھی ہے تو اب اسے صرف 6 سال کی قضا نماز ادا کرنی ہے، اور اگر عورت نے 6 سال کی نماز پڑھی ہے تو اب اسے صرف 5 سال کی قضا نماز ادا کرنی ہے۔ ہر سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو صرف فجر کی نماز 365 دن کی قضا پڑھنی ہے۔ اسی طرح باقی نمازوں میں بھی کریں۔ نمبر 2، قضا نماز کب پڑھیں؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور قضا نماز کی نیت کیسے کریں؟ قضا نماز آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، بس مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ پورے دن میں 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکلتا ہے۔ نمبر 2، زوال کے وقت۔ نمبر 3، غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈوبتا ہے۔ یہ تینوں وقت 20-20 منٹ کے ہوتے ہیں۔ قضا نماز اسی طرح پڑھنا ہے جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مگر قضا نماز میں ہم کو کچھ آسانیاں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ نمبر 2، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ نمبر 3، وتر میں دعائے قنوت کی جگہ 1 بار اللہم رب اغفر لی کہنا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، 1 مرتبہ اللہم رب اغفر لی کہنا ہے۔ نمبر 4، تشہد میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ کی جگہ صرف 1 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا ہے۔ قضا نماز کی نیت اس طرح کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض قضا وقت فجر جو میرے ذمے باقی ہے ان میں سب سے پہلے والی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ آپ جس وقت کی پڑھنا چاہتے ہیں اس کا نام لیجئے۔ اسی طرح ہر نماز کے لیے نیت کرنا ہے۔ یہ نیت ان نمازوں کے لیے ہے جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ وہ نمازیں کب قضا ہوئی ہیں، لیکن جس نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کب قضا ہوئی ہے، جیسے کسی شخص کی جمعرات کے دن کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو وہ نیت اس طرح کرے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض قضا وقت ظہر دن جمعرات واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نمبر 3، ایک دن میں کتنی نمازیں قضا ہیں؟ ہر دن میں ٹوٹل 20 رکعت نمازیں قضا ہیں۔ 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء میں اور 3 وتر واجب، باقی سنت اور نفل کی قضا نہیں۔ نمبر 4، آپ ایک دن میں کتنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ جتنا چاہیں اتنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قضا نمازیں جلدی ادا کرنا چاہتے ہیں
تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل نماز کی جگہ قضا نماز پڑھیں، اور جب بھی نماز پڑھیں تو قضا نماز ضرور پڑھیں، اور جب شب برات، شب معراج، شب قدر یعنی بڑی رات آتی ہے تو اس میں نفل کی جگہ قضا نماز پڑھیں، کیونکہ جب تک قضا نمازیں باقی ہیں نفل نماز قبول نہیں ہوتی۔ قضا نماز کے بارے میں کچھ ضروری مسائل جن کا جاننا آپ پر ضروری ہے۔ نمبر 1، کسی شخص کی سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس کے ذمے نہیں ہے، مگر نیند سے جاگنے اور یاد آنے پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت نماز پڑھنا ہے، لیٹ بالکل نہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے۔ نمبر 2، کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ سوتے ہوئے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے کہ تمہیں ابھی نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 3، قضائے عمری کی نماز، بہت ہی اہم مسئلہ۔ کچھ لوگ شب قدر یا رمضان شریف کے آخری جمعہ میں یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر کی قضا نمازیں اسی ایک نماز کے پڑھنے سے ادا ہو گئیں۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جب تک ایک ایک قضا نماز ادا نہ کر لیا جائے تب تک قضا نمازیں ہمارے ذمے میں باقی ہیں، ہمیں انہیں ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پہ زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ تو امید کرتا ہوں کہ قضا نماز سے متعلق آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔